ہم حاملی افراد کو لیں گے جو اپریل میں پیدا ہوتے ہیں۔ حاملی افراد، آپ کے دل و دماغ میں ماضی سے جو بھی خوف اور غیر یقینی صورتحال چلی آ رہی تھی وہ اب ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو باطنی طور پر بڑی تقویت ملنے والی ہے اور مل رہی ہے۔ آپ کو کوئی قریبی تعلق یا رشتہ دار اس ہفتہ آپ کے لیے بڑے خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ آپ کی زندگی میں بڑے اچھے دوست احباب داخل ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ ہفتہ کے آخری 2 دنوں میں آپ کے بڑے ہی اچھا وقت گزرے گا۔ آئیے حملی افراد کے بعد باری آتی ہے سوری حضرات کی جو پیدا ہوتے ہیں مئی میں۔ سوری حضرات، آپ کے لیے ہفتہ، یہ جو آنے والا ہفتہ بڑی امید کا عمل ہے۔ آپ کو کئی طرح کے اس ہفتہ میں مواقع ملیں گے۔ روحانی طور پر بھی اب آپ اپنے ساتھی کو یا ساتھی آپ کو اچھی طرح سمجھ سکے گا۔ پیشہ ورانہ طور پر آپ ترقی کرتے نظر آتے ہیں اور آپ اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ پیشہ ورانہ طور پر الرٹ رہیں، ہوشیار رہیں اور آنے والے مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس ہفتے ایک چیز ذہن میں رکھیں سوری حضرات، دوسروں کے ساتھ مل کر زیادہ کامیابی ملے گی۔ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے آپ کو زیادہ کامیابی ملے گی۔ آئیے ہم تیسری بری کی طرف آتے ہیں۔ تیسری بری کا نام ہے جوزا۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جون میں۔ اس ہفتہ آپ کے حالات یا توقعات کہ جو سست روی چلی آ رہی تھی وہ اس ہفتے ختم ہو جائے گی 4 فروری سے، اور آپ کی زندگی میں خوش قسمتی کا عنصر داخل ہو جائے گا 6 جون 2025 تک۔ اور یہ جو خوش قسمتی کا دور شروع ہوگا اس سے آپ کی مایوسی دور ہو جائے گی۔ والدین کی صحت کا خیال رکھیں۔ باہر جانے کا جو سفر ہے یا بیرونی ملک سفر کے حوالے سے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، ہوں گے، ان کو عملی جمع پہنانے کا سوچیے۔ اور اپنا جاب، جن جوزی حضرات کو ملازمت کی تلاش ہے تو اس ہفتے ملازمت کا حصول بھی ممکن نظر آ رہا ہے۔ آئیے ہم اگلے برج کی طرف آتے ہیں جس برج کا نام ہے، وہ چوتھا برج ہے اور وہ سلطانی حضرات کا برج ہے۔ چنانچہ سلطانی حضرات کی طرف آتے ہیں۔ سلطانی حضرات اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اس ہفتہ بڑے آپ کو اچھے مواقع مل رہے ہیں۔ جن تعلقات کو آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا وقت ہے۔ شراکت کے لحاظ سے بھی آپ کو اچھے موقع مل رہے ہیں اور اپنے شراکت کار جو ہے اس کے ساتھ اچھی طرح دل کھول کر بات کرنے سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ مالی طور پر آپ کو متعدد رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کو مستقبل میں مالی پائیداری حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بنانا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی میری مالی پوزیشن بہت مضبوط رہے تو اس کے لیے حضوری والا آپ کو منصوبہ بنانا پڑے گا اور پھر اس منصوبے پر بڑی اچھی طرح عمل پیرا کرنا ہوگا، عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں۔ اگلے برج جو ہے اس کو ہم اسد کہتے ہیں، لیو۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اگست میں۔ تو حضرات آپ بڑے جوش و خروش ہیں، اس ہفتے بڑے جوش و خروش ہے
آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کے ذاتی تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں. کیریئر کے لحاظ سے آپ کو ایسے مواقع مل رہے ہیں جس سے آپ ترقی کرتے نظر آتے ہیں اور آگے بڑھتے نظر آتے ہیں، اور آپ میں جوش و خروش اس حوالے سے بڑا جوش و خروش پیدا ہوگا. مالی طور پر غیر متوقع طور پر آپ کو فوائد حاصل ہونے والے ہیں. آپ کی روحانی زندگی اس ہفتہ بڑی امید کی حامل ہے. سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں. آپ کو 80 حضرات آپ کو اپنی صحت کا آپ کو اپنی محنت کا اس ہفتے صلہ ملے گا. آئیے ہم اگلے بری کی طرف آتے ہیں، چھٹے بری کی طرف، سمبر میں پیدا ہونے والوں کی طرف. تو سمری حضرات، آپ کو ذاتی تعلقات کے حوالے سے یہ ہفتہ جو ہے بڑی موافقت میں رہے گا. موافقت ملے گی آپ کو. مالی طور پر اپنے اخراجات کے بارے میں سوچیں، اور آپ سوچ بھی رہے ہیں کہ کس طرح اخراجات پر قابو پایا جائے. صحت کے لحاظ سے بھی اس ہفتہ آپ کی زندگی میں بہتری نظر آتی ہے. اپنی روزمرہ کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو جو موقع ملنے والے ہیں، آپ کو اس ہفتے موقع ملنے والے ہیں، ان موقعوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. رومانی معاملات میں اگر بات کرنی پڑے تو کھل کر بات کریں، صاف بات کریں اور کھل کر بات کریں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں. آئیے اس اگلے برے کی طرف آتے ہیں جس کو کہتے ہیں میزان. یہ 7واں برج ہے جس کی طرف ہم اب پہنچ گئے ہیں. تو آئیے ذرا 7ویں برج کی طرف. میزانی افراد یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اکتوبر میں. تو آپ لوگوں کو یہی ہفتہ جو ہے بڑے مواقع لا رہا ہے میزانی افراد. اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے آپ کی بصیرت میں بھی بڑا اضافہ ہو جائے گا. کھلے دل و دماغ سے کام لیتے ہوئے آپ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کریں. مالی طور پر بھی آپ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں اس ہفتہ. میزانی افراد، آپ زندگی میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس سے آپ کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا اور ویسے تعلقات پر بھی. روحانی حالات میں دل کھول کر اپنے جذبات کا اظہار کریں. آئیے جی، میں 8ویں برج کی طرف آ رہا ہوں. اس برج کا نام 8ویں برج کا عقرب. تو عقرب کی طرف جناب والا آئیے. عقرب کی طرف 8واں برج. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں نومبر میں. عقربی حضرات، آپ نے اپنی کچھ روایات قائم کی ہوئی ہیں، تو ان روایات پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور آپ کو مزید تحفظ ملے گا. یہ ہفتہ روحانی طور پر بھی آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. اس ہفتہ آپ اپنے شراکت کار کے ساتھ ایک اچھا موقع مل رہا ہے اپنے شراکت کار کے ساتھ بات کرنے کا، اور یہ شراکت کار آپ کے لیے بڑا خوش قسمت ثابت ہوگا. اولاد کے حوالے سے صبر و تحمل سے کام لیں. مارچ تک اس کے بعد فیصلہ کریں. آئیے ہم اگلے برج کی طرف آتے ہیں، 9ویں برج کی طرف. اور 9ویں برج کا نام ہے قوس. تو آئیے جی 9ویں برج کی طرف. قوسی حضرات، یہ لوگ دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے بڑے مواقع لا رہا ہے، اور آپ خود بھی بڑے متحرک نظر آتے ہیں. ایکٹیو. You are going after good opportunities to avail them. آپ کو نئے تجربات حاصل ہوں گے اس ہفتے، اور ان تجربات کے مطابق آپ اپنی زندگی کو ڈھالیے. آپ اپنی زندگی کو ان نئے تجربات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں.
موجودہ طور پر بڑے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، بڑے امکانات آپ کے زندگی میں وہ عملی شکل دینے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں وسعت پیدا کریں اور اپنے معاملات میں جو آپ کے اپنے معاملات ان کو بھرپور توجہ دیں اور مثبت سوچ اپنائے رکھیں جو آپ کو آگے لے جائے گی ترقی کی طرف۔ اور اس کے بعد ہم اگلے برج کی طرف آتے ہیں۔ 9ویں برج تو ہو گیا، اب ہم 10ویں برج کی طرف آ رہے ہیں۔ 10واں برج جو ہے اس کا نام ہے جدی۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جنوری میں۔ اس ہفتہ جدی حضرات آپ کی ذاتی نشو نما ہو رہی ہے اور آپ کے اچھے تعلقات قائم ہو رہے ہیں اور پیشہ ورانہ طور پر آپ کو اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے اور اپنا ان پیشہ ورانہ طور پر اپنے معاملات کو مزید مستحکم کریں۔ مالی طور پر آپ بڑے منظم ہیں اور مالی طور پر آپ کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ اس ہفتہ کام اور اپنی زندگی میں آپ کو توازن پیدا کرنا چاہیے۔ اتنا کام نہ کریں کہ ذاتی زندگی کو بھول جائیں اور ذاتی زندگی کا اتنا خیال نہ کریں کہ آپ کو کام کا ہوش نہ رہے۔ ان میں توازن پیدا کریں اور اس سے بڑے اچھے نتائج مرتب ہوں گے اور مثبت پہلو اپنائے رکھیں۔ آپ کو اپنی صحت کا بھی تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ روانی معاملات میں کھلے دل و دماغ سے کام لیں۔ آگے جی جدی برج کے بعد 10ویں برج کے بعد 11ویں برج کی طرف آتے ہیں۔ 11واں برج جو ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو فروری میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس برج کا نام ہے دلوی حضرات۔ آپ کو اس ہفتے آپ کو بڑے واقعات آنے والے ہیں، بڑے واقعات کا ہفتہ ہے یہ، تو آپ تیار رہیے اور آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور مواقع بھی آپ کو اچھے ملنے والے ہیں۔ دلوی حضرات آپ کے موجودہ جذباتی تعلقات میں مزید گہرائی آئے گی۔ کام کی جگہ مصروفیت نظر آتی ہے۔ مالی طور پر آپ کو اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ کے ماضی کو ذہن میں رکھ کر آپ کو اپنے مالی حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ روحانی طور پر اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ تو آئیے جی 11واں برج بھی ہو گیا دلوی حضرات کا۔ آخری برج کی طرف آتے ہیں، 12ویں برج کی طرف آتے ہیں۔ 12ویں برج کو ہود کہتے ہیں۔ تو ہم حوثی افراد کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ حوثی افراد اس ہفتہ آپ کو نئے مواقع ملنے والے ہیں اور نئے مسائل سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ مواقع بھی آ رہے ہیں، مسائل بھی ہیں اور آپ کو اپنی چھٹی حص سے اپنی وجدانی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہوئی ہے اس سے کام لے کر اپنے معاملات کو حل کرنا ہوگا اور جو مواقع آ رہے ہیں اپنے وجدانی صلاحیتوں کو کام لے کر ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں، انہیں استعمال کریں۔ اس ہفتہ آپ اس ہفتہ دوسروں کا بھی بڑا خیال رکھیں گے، دوسروں کا بھی آپ کو بہت زیادہ احساس رہے گا۔ مالی منصوبہ کریں اور مالی طور پر جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس میں ذرا احتیاط سے کام لیں۔ اس ہفتہ آپ کو اپنے ذہنی اور جسمانی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ حوثی افراد زندگی میں جو آپ کی زندگی ہے اس میں ہر پہلو کو زندگی کے ہر پہلو میں توازن برقرار کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی بہت بہتر ہونا شروع ہونے والی ہے بہت جلدی اور اس سے آپ کے کئی معاملات حل ہوں گے، خاص طور پر گھریلو زندگی میں بہتری آ رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ہفتہ وار پروگرام ختم ہوا۔ عمل سے لے کر
ہفتہ وار